رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک میں گندم کے خاطر خواہ ذخیرے کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے خصوصی افراد کے حقوق کے بل مجریات 2020 پر دستخط کر دیے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج چیلنجز اور علاقائی خطرات سے آگاہ ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے داخلی اور خارجی مسائل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت احساس پروگرام کی مدد سے عوام کو ریلیف کی فراہمی کامیاب رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک کی ضروریات کے مطابق گندم کے وافر ذخیرے کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ملک میں گندم اور چینی کی دستیابی اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گندم اور چینی عوام کی بنیادی ضروریات ہیں اور ان اجناس کی دستیابی معقول قیمتوں پر یقینی بنائی جانی چاہیے۔ وزیراعظم کو کہا گیا کہ نجی شعبے نے اب تک 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی ہے، جبکہ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم آئندہ ماہ ملک پہنچ جائے گی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن کے چیئرمین نے آگاہ کیا کہ حکومت نے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیے ہیں، جبکہ مزید ٹینڈرز جلد ہی جاری کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گندم حکومتوں کے درمیان معاہدے کے تحت بھی درآمد کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ انہیں ملک میں گندم کی درآمد کے حوالے سے مسلسل پیش رفت سے آگاہ رکھا جائے۔ ملک میں چینی کی دستیابی کے حوالے سے جاری اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ حکومتی فیصلے کے تناظر میں درآمد کی جا رہی ہے اور طلب اور رسد توازن کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے آئندہ مہینوں میں گیس کی طلب و رسد میں فرق کے پیش نظر ملک میں گیس بچانے کے لیے مؤثر عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں گیس کی طلب و رسد اور آنے والے مہینوں میں اس کی قلت کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کو گیس کی طلب و رسد کی موجودہ صورتحال، مقامی طور پر گیس کی پیداوار میں کمی اور گیس کی طلب کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وزیراعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ سندھ اسمبلی کے رکن علیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے رہنما سیف اللہ خان نیازی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ انہوں نے کراچی کے ترقیاتی منصوبے پر فوری عمل درآمد اور K4 منصوبے سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علیم عادل شیخ کو ہدایت کی کہ وہ صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے خصوصی افراد کے حقوق کے بل مجریات 2020 پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس بل سے اسلامی تعلیمات اور آئین کے مطابق معاشرے میں خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ اور فروغ میں مدد ملے گی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج چیلنجز اور علاقائی خطرات سے آگاہ ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے داخلی اور خارجی مسائل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج جہلم کے قریب فیلڈ فائرنگ رینج کے دورے کے دوران کیا، جہاں وہ چینی ساختہ جدید ترین ٹینک VT4 کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق تمام خطرات کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اس جدید ٹینک کی پاک فوج میں شمولیت سے حملہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی کامیابی سے سماجی تحفظ یقینی بنانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد ملے گی۔ آج ایک ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام مالیاتی شراکت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت احساس پروگرام کی مدد سے عوام کو ریلیف کی فراہمی کامیاب رہی ہے۔
اور پاکستان کو اس کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی وجہ سے خطے میں بہترین سرمایہ کار دوست ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بات بیلجیم، لکسمبرگ اور یورپی یونین کے لیے پاکستان کے سفیر ظہیر اے جنجوعہ نے آج برسلز میں بیلجیم کی سرکردہ کمپنی آنٹیکس گروپ کے ساتھ ایک ورچوئل اجلاس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کر رہا ہے اور مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع کے ساتھ خصوصی اقتصادی زونز کی نشاندہی کی ہے اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بھی قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔